بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوری دنیا میں فرانس نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے میرے سمیت سب مسلمانوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی شدید دل آزاری ہوئی ہے اور اس بات پہ شدید غم و غصہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ اتنا غم و غصہ اور دل آزاری ہونے کے باوجود ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے ان کو بد دعائیں دینے کے اور اللہ سے یہ دعا کرنے کے کہ تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ ہم کیوں اتنے بے بس ہیں؟ اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ کیا مسلمان شروع سے ہی اتنے بے بس تھے؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ ایک وہ دور تھا جب مسلمان کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو اس وقت کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، جب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا سکے۔ لیکن اس دور میں بھی سلطان محمد کی دور حکومت میں فرانس میں ہی گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہوا تھا، لیکن ان کا جو انجام ہوا تھا تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ لیکن شیطان صفت لوگ اپنی گستاخیوں سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان ممالک کے یکجا نہ ہونے کی وجہ سے اور سائنسی بنیادوں پر مادی ترقی میں پیچھے ہونے پر ہم ان سے جنگ کی جسارت تو نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو ہمیں ایک ہی حل نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا استعمال نہ کر کے ان کو معاشی طور پر کمزور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان کی چیزیں استعمال نہ کریں گے تو کیا ہم پاکستانی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ ملاوٹ سے بھرپور ہوتی ہیں، کوئی چیز ایک نمبر نہیں۔ اب پاکستان میں تو یہ اعتراض قابل قبول ہے، لیکن باقی مسلم ممالک جن کی اپنی پروڈکشن پر چیک اینڈ بیلنس ہے وہ تو ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ ہم پاکستانی کیا کریں؟ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ ایک نمبر ہوتی ہیں، تو ان کو شاید پتہ نہیں کہ پاکستان میں ایک پروڈکٹ کی بھی 10 قسم کی کوالٹی بک رہی ہوتی ہیں۔ آپ پروڈکٹ تو ملٹی نیشنل لیتے، لیکن وہ اندر سے واقعی ملٹی نیشنل ہوتی یا لوکل راجہ بازار یا باڑہ مارکیٹ کی بنی ہوتی، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ پاکستان میں اخلاقی پستی اور بے ایمانی پر تو کسی دن بات کریں گے، جو کہ ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ تو جو پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس کے متبادل کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، پھر آپ کر لو استعمال۔ اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن باقی جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر دیں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں اس پر۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ کسی شر پسند ملا کے کہنے میں آ کر اپنے پاکستان کو آگ لگانے نہ کھڑے ہو جانا، کیونکہ یہاں سے آگ فرانس پہنچنے والی نہیں، الٹا ہماری معیشت تباہ ہوگی۔ البتہ ہم سب کو یک زبان ہو کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں اور تمام مسلمان ممالک آپس میں یکجا ہوں، کیونکہ ایک ایک ہی ہوتا ہے اور دو ایک 11۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالے اور ان کے اسوہ حسنہ پر پیراں ہونے کی توفیق بھی۔ جزاک